अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन इकराम, DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से दे दिया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत आज इस हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेगी और कल जो पेशावर के अंदर जलसा होगा उस जलसे के अंदर भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर जवाब दिया जाएगा। इमरान खान की बहन अलीमा खान ने भी इसके ऊपर इंतहाई अहम गुफ्तगू की है। नवाज शरीफ की एक वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो रही है। इसी तरह मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा का एक बयान भी वायरल हो रहा है और ये सवाल पूछे जा रहे हैं कि अगर इमरान खान सिक्योरिटी रिस्क है, अगर इमरान खान मुल्क के लिए खतरा है, तो क्या यही पैमाना शरीफ खानदान के ऊपर भी लगेगा या नहीं लगेगा। ये सारी तफसीलात आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक करके चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि इंफॉर्मेशन का सिलसिला आप लोगों तक पहुंचता रहे। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले नंबर पे नजम सेठी ने एक इंतहाई अहम बात की है। उन्होंने कहा जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और एस्टेब्लिशमेंट, इन दोनों के दरमियान जो मामलात हैं वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न के ऊपर पहुंच चुके हैं। यानी कि दोनों तरफ से वो पोजीशन ले ली गई है कि अब वापसी किसी भी सूरत मुमकिन नहीं है। ये लड़ाई अब मजीद आगे बढ़ेगी। अब दोनों तरफ से बातें की जाएंगी और खुलकर बातें की जाएंगी। उन्होंने अपने शो के अंदर कहा कि PTI और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान मामलात पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की तरफ जा चुके हैं। मजीद कहा कि अली अमीन गंडापुर ने लाइन ऑफ कम्युनिकेशन भी खोली हुई थी, यानी कि कम्युनिकेशन की लाइन भी खोली हुई थी, मगर जिस दिन इमरान खान ने गंडापुर को फारिग किया, मैंने उसी दिन सोचा कि अब किसी ऐसे शख्स को इमरान खान लगाने के लिए जा रहे हैं जो लड़ाई के लिए तैयार हो, और वही हुआ। उन्होंने एक ऐसा शख्स चुना जो लड़ने को तैयार है, यानी कि सुहेल खान अफरीदी। तहरीक इंसाफ की जानिब से जो जवाब जारी किया गया है वो भी जरा सुन लें, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है और हो सकता है कि तहरीक इंसाफ के जवाब के बाद और कल वाले पेशावर के जलसे के बाद मुमकिन तौर पर हो सकता है कि DGISPR की जानिब से एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाए। तो अब ये जवाब का सिलसिला जो है अब ये शुरू हो गया। अब देखेंगे कि ये सिलसिला कहां पर जाकर खत्म होगा। तहरीक इंसाफ की जानिब से कहा गया कि DGISPR तारीखी हकायक दुरुस्त फरमा ले। पाकिस्तान का सबसे बड़ा गद्दार वोट हासिल करने वाला मुजीबुर रहमान नहीं, बल्कि भारत के आगे घुटने टेकने वाला याह्या खान है। ठीक है जी। मजीद कहा कि मादरे मिल्लत फातिमा जना को इसी अदारे की तरफ से सबसे पहले गद्दार करार दे दिया गया। उन्होंने कहा कि वजह क्या थी। उन्होंने कहा कि एक फौजी आमर को ललकारा और इलेक्शन में उसका मुकाबला किया, कौम को जमहूरियत और आज़ादी का दर्स दिया, फौज को सियासत में मुदाखलत से बाज रहने को कहा, जवाबन प्रोपेगेंडा करके गद्दार साबित करने की कोशिश की गई और उन्हें गलीज अलकाबात से नवाजा गया। यह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा है। मजीद कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ DGISPR की जानिब से पार्टी और चेयरमैन इमरान खान पर लगाए गए तमाम इल्जामात को दो टोक अंदाज में मुस्तरद करती है। यह भी कहा कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस उस गैर जिम्मेदाराना सिलसिले का तसलसल है जो गुज़िश्ता कई दिनों से जारी है, जो मुख्तलिफ वज़रा से शुरू हुआ, तारड़ बरादरान तक और आज DGISPR के बयान तक आ पहुंचा है। DGISPR ने जिस लहजे में इमरान खान और उनकी फैमिली का जिक्र किया, उसे किसी भी तरह मुल्क एक अहम तरीन अदारे के शयान शान जबान करार नहीं दिया जा सकता। यह बात अफसोसनाक है कि माजी की तरह आज भी यह तासर दिया जा रहा है कि सियासी बहरान की तमाम तर्जमादारी इमरान खान पर ही आयद होती है। अगर सियासी जमातों के एहतराम के दावे में सदाकत होती तो जबान और अंदाज दोनों मुख्तलिफ होते। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाज़ेह करती है कि पाकिस्तान के मुंतखब वज़ीर आज़म के बारे में इस तरह की जबान इस्तेमाल करना किसी अदारे की पेशा वराना रवायत का हिस्सा नहीं। DGISPR ने आज बार बार कहा कि एक शख्स रियासत के लिए खतरा है, लेकिन हकीकत यह है कि रियासत उस वक्त कमजोर होती है जब आइन को पसे पुश डाल दिया जाए, जब मीडिया पर ताले लगा दिए जाए, जब इख्तिलाफी राय को जुर्म बना दिया जाए और जब खौफ की फजा पैदा करके सच बोलने को, यानी कि सच को दबाने की कोशिश की जाए। मजीद कहा कि एक तरफ पाकिस्तान शदीद दहशतगर्दी से दो चार है, पाक अफगान सरहद पर शदीद कशीदगी जारी है। ऐसे में 2 घंटे से जायद एक गैर जरूरी और गैर मौजू प्रेस कॉन्फ्रेंस करना कौम के लिए नाकाबिले फहम है। यह भी कहा कि इमरान खान वो लीडर हैं जिन्होंने हमेशा कहा कि फौज मजबूत होगी तो पाकिस्तान मजबूत होगा। उन्होंने बारहा कहा कि यह फौज भी मेरी है और यह मुल्क भी मेरा है। यह भी कहा कि इसी साल मई में जब भारत ने हमारे वतन अजीज पर नापाक हमला किया तो इमरान खान ने उस वक्त भी पूरे एतमाद के साथ बरी, फजाई और बहरी अफवाज के जज्बे, सलाहियत और दफाए वतन की जिम्मेदारियों की मुकम्मल हमायत का इजहार किया और जेल से ही भारत को ललकारा। DGISPR इस मौके पर आपने खुद भी उन नौजवानों और तमाम साइबर वॉरियर्स का शुक्रिया अदा किया था जिन्होंने दुश्मन के प्रोपेगेंडे का भरपूर और मौसर जवाब दिया था। यह बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। आप सोचें कि आज तक शरीफ खानदान की जुबान से मोदी का नाम नहीं निकला, यानी कि भारत ने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया, पाकिस्तान के शहरी शहीद हुए, अल्हम्दुलिल्लाह हमने भी उनके दांत खट्टे किए। हमारे एयरफोर्स के जवानों ने, हमारे शहीदों ने उनको ऐसा मजा चखाया कि उनको हमेशा हमेशा के लिए याद रहेगा। और उस वक्त पाकिस्तान के सोशल मीडिया के ऊपर जिन लोगों ने जवाब दिया वो यही सोशल मीडिया चलाने वाले लोग थे।
یہ باقاعدہ طور پر کہا گیا جواب کے اندر، اور ڈی جی ایس پی آر کی جانب سے شکریہ بھی ادا کیا گیا۔ اور اس وقت عمران خان نے کہا تھا کہ میری قوم متحد ہو جائے، کھڑی ہو جائے مودی کے خلاف، لیکن شریف خاندان کی زبان سے مودی کا نام نہیں نکلا۔ آگے آ جائیں جی۔ مزید کہا کہ اس کے برعکس پورا شریف خاندان اس وقت مکمل خاموش بے حس بنا رہا اور ایک بار بھی مودی حکومت کے خلاف لب کشائی تک نہ کی۔ جو وزیر اطلاعات کل عمران خان پر تنقید کر رہے تھے انہیں یاد دلاتے چلیں کہ پاک بھارت جنگ کے دوران وہ اسمبلی فلور پر کھڑے ہو کر کہہ رہے تھے کہ مجھے جتنے نواز شریف عزیز ہیں اتنے ہی عمران خان۔ یہ تقریر آج بھی اسمبلی کے ریکارڈ کا حصہ ہے۔ مزید کہا کہ آج عمران خان کی بہنوں کا میڈیا پر آنا برا لگ رہا ہے، مگر آپ کو وہ وقت یاد نہیں رہتا جب وزیر اعلیٰ پنجاب اور نواز شریف کی برکھا دت کے ساتھ تصویریں اور ان کے انٹرویوز بڑے فخر سے نشر کیے جاتے تھے۔ کیا اس وقت بھارت ہمارا دوست تھا؟ یہ سوال پوچھا گیا۔ یہ بھی کہا گیا کہ دنیا جانتی ہے کہ بین الاقوامی سطح پر پاکستان کے دفاع کا مقدمہ سب سے مؤثر انداز میں عمران خان نے ہی لڑا۔ کشمیر کا کیس جس قوت سے انہوں نے عالمی فورمز پر اٹھایا وہ تاریخ کا حصہ ہے۔ اگر ایک شخص کی ہر سیاسی بات کو دشمن کا بیانیہ قرار دے دیا جائے تو اختلاف رائے کے تمام دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی کہا کہ اوورسیز ترسیلات، آئی ایم ایف پالیسی، معاشی بحران، انتخابی دھاندلی، جیل کی ناانصافیاں، یہ تمام 100% سیاسی موضوعات ہیں اور ان پر بات کرنا ہر شہری کا حق ہے۔ اگر ایک رہنما کی ہر بات کو سیکورٹی تھریٹ کہا جائے تو پھر کل کو کوئی حکومت اپنے سیاسی مخالفین کو دبانے کے لیے یہی لیبل استعمال کر سکتی ہے۔ یہ راستہ نہ ملک کے لیے بہتر ہے اور نہ ہی اداروں کے لیے۔ یہ بھی کہا کہ پاکستان تحریک انصاف سمجھتی ہے کہ جب کسی ادارے کا ترجمان ریاست کے منتخب وزیر اعظم عمران خان کے لیے تحقیر امیز جملے استعمال کرے تو یہ عمران خان کی نہیں بلکہ قومی شعور کی توہین ہے۔ ڈی جی ایس پی آر نے اس حقیقت کو نظر انداز کیا کہ آئین پاکستان طاقت کا سرچشمہ عوام کو قرار دیتا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف پری پول ریگنگ، انتخابی نشان چھیننا، امیدواروں سے کاغذات نامزدگی لینا، اس سب کے باوجود عوام نے 8 فروری کو عمران خان پر غیر متزلزل اعتماد کا اظہار کیا۔ فارم 47 کے ذریعے عوامی مینڈیٹ کو مسخ کیا گیا جس کی تصدیق کامن ویلتھ سمیت متعدد ملکی اور عالمی اداروں نے بھی کی ہے۔ 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم کا استعمال ووٹ کی حرمت اور عدلیہ کی حیثیت کو کمزور کرنے کی ایک منظم کوشش ہے۔ بات ابھی یہاں رکی نہیں ہے، ابھی ذرا انتظار کریں تھوڑا سا۔ مزید کہا کہ عمران خان کے جمہوری طرز عمل طاقتوں کی انا سے ٹکرا گیا ہے۔ جو عمران خان کا جمہوری طرز عمل ہے وہ طاقتوں کی انا سے ٹکرا گیا ہے۔ عمران خان نے ہر مرحلے پر آئینی اور قانونی راستہ اپنایا مگر چند افراد کی سوچ اس سیاسی حقیقت کو قبول کرنے پر آمادہ نہیں۔ عمران خان پر ظلم، ذہنی اذیت اور ٹارگیٹڈ کاروائیاں اس لیے جاری ہیں تاکہ معاشی تباہی، گورننس ناکامی، ایس آئی ایف سی کی کمزور کارکردگی اور آئی ایم ایف رپورٹ کی سنگینی سے عوام کی توجہ ہٹائی جا سکے۔ یہ بھی کہا کہ پاکستان تحریک انصاف ایک بار پھر واضح کرتی ہے کہ اداروں کا کام سیاسی تنازعات میں الجھنا نہیں۔ ریاستی اختیارات کو نجی مفادات کی جنگ میں استعمال کرنا پاکستان کے مفاد کے سراسر خلاف ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کی زبان میں اس قدر تلخی، تحقیر اور سیاسی رنگ کسی طور افواج پاکستان کے شایان شان نہیں۔ یہ بھی کہا کہ جہاں تک ایک نوٹیفیکیشن پر سیاست کا الزام ہے تو حقائق بالکل واضح ہیں۔ یہ سیاست پاکستان تحریک انصاف نے نہیں بلکہ مسلم لیگ نون نے خود شروع کی۔ ایک بھائی لندن جاتا ہے، دوسرا لاہور میں بیٹھ کر اسی نوٹیفیکیشن کی مختلف تشریحات پیش کرتا ہے۔ حکومتی وزراء کے متضاد بیانات اس تماشے کی بہترین مثال ہیں۔ کوئی نوٹیفیکیشن کی تاریخ بدل رہا ہے، کوئی نوعیت اور کوئی اہمیت۔ یہ سارا انتشار حکومت کے اپنے اندرونی تضادات کا نتیجہ ہے، پاکستان تحریک انصاف کا نہیں۔ ہم تو پہلے دن سے 26 اور 27 آئینی ترمیم کے بنیادی فلسفے، طریقہ کار اور ان کے نتائج کے مخالف ہیں۔ یہ بھی کہا کہ آج میڈیا آزادی کا دعویٰ بھی کیا گیا مگر حقیقت یہ ہے کہ عمران خان کا نام اور تصویر ٹی وی پر نہیں دکھائی جا سکتی۔ پاکستان تحریک انصاف کی خبریں سینسر ہوتی ہیں جبکہ خود ساختہ بیانیہ عوام پر مسلط کیا جا رہا ہے۔ یہ بھی کہا کہ ایسے ماحول میں یک طرفہ پریس کانفرنس صرف سیاسی بیانیہ گھڑنے کی ناکام کوشش ہے۔ ملک کے استحکام کا راستہ عوامی مینڈیٹ کے احترام، غیر جانبدار اداروں اور آزادانہ انتخابات سے گزرتا ہے، نہ کہ سرکاری بیانوں اور طاقت کے زور پر مسلط حکمرانی سے۔ یہ بھی کہا کہ ہم یہ فیصلہ پاکستان کے باشعور عوام پر چھوڑتے ہیں کہ وہ آج کی پریس کانفرنس اور اس کے لہجے کو کس نظر سے دیکھتے ہیں اور کس بیانیے میں سچائی محسوس کرتے ہیں۔ کل صبح یعنی کہ آج کے دن پاکستان تحریک انصاف اور تحریک تحفظ عین پاکستان کی مرکزی قیادت سلمان قمراجہ، اسد قیصر، محمود خان اچکزئی اور علامہ راجہ ناصر عباس ایک مشترکہ پریس کانفرنس میں اپنا موقف واضح کریں گے۔ یہ تھا پاکستان تحریک انصاف کا جواب۔ اب جو ویڈیو نواز شریف کی وائرل ہو رہی ہے سوشل میڈیا کے اوپر وہ ذرا سن لیں۔ یہ ویڈیو ہے 2017 کی جس میں نواز شریف کہتے ہیں کہ شیخ مجیب الرحمان باغی نہیں تھا، وہ پاکستان کا حامی تھا، ہم نے اسے باغی بنایا، ہم نے اس کو غدار بنایا۔ یہ نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں۔ اسی طرح محترمہ مریم نواز صاحبہ کا ایک ٹویٹ ہے 16 دسمبر 2020 کا جس میں وہ کہتی ہیں کہ 49 برس پہلے آج ہی کے دن قائد اعظم محمد علی جناح کا پاکستان 2 لخت ہو گیا۔
اس لیے کہ ایک ڈکٹیٹر نے عوام کے مینڈیٹ کو تسلیم کرنے سے انکار کیا، ووٹ کی عزت پامال کی۔ حمود الرحمان کمیشن کی سفارشات کو ٹھکراتے ہوئے آج بھی ووٹ کی عزت پامال کی جا رہی ہے۔ اب یہ نہیں ہوگا، قوم جاگ چکی ہے۔ یہ وہی حمود الرحمان کمیشن کی بات کی جا رہی ہے جس کی بات عمران خان کرتے ہیں کہ اس کمیشن کو پڑھیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ پاکستان کے اندر کیا ہوا تھا۔ علیمہ خان نے بڑی اہم بات کی، انہوں نے کہا کہ ہم نے اگر ان چھوٹے چھوٹے یزیدوں سے ڈرنا شروع کر دیا تو پاکستان کا مستقبل ختم ہو جائے گا۔ یہ زیادہ سے زیادہ کیا کر لیں گے؟ نورین نیازی کے بالوں سے کھینچ لیا۔ گلناز پولیس والی نے کہا کہ ان بہنوں کو گھسیٹ کر گاڑی میں پھینکو، تو کیا ہم ڈر گئے ہیں ان حرکتوں سے، ان چیزوں سے؟ یہ انہوں نے واضح طور پر بات کی۔ شفیع جان جو کہ معاون خصوصی ہیں اطلاعات میں KPK کے اندر، انہوں نے کہا جی ہم بروز منگل عمران خان سے ملاقات کے لیے اڈیالہ جیل جائیں گے، اگر ملاقات نہ کروائی گئی تو دھرنا بھی ہوگا اور مزاحمت بھی ہوگی۔ اور انہوں نے باقاعدہ طور پر DG-ISPR سے معافی کا مطالبہ بھی کیا ہے کہ DG-ISPR معافی مانگے۔ انہوں نے 4 کروڑ پختونوں کی توہین کی ہے۔ سہیل خان افریدی کے بارے میں وہ جو لفظ بولا گیا تھا کہ جو کتے بھونکتے رہتے ہیں، ان کے اوپر زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ علی محمد خان پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں، انہوں نے ایک بڑا انٹرسٹنگ ٹویٹ کیا۔ کہتے ہیں کہ بھائی، اب یہ بھائی ویسے انہوں نے یوز کیا یا DG-ISPR سے مخاطب ہے، کہتے ہیں کہ بھائی آج آپ نے اس شخص کو برا بلا کہا ہے جس نے اپنا سب کچھ اس ملک پر قربان کر دیا۔ ہم تو آپ کی عزت کرتے تھے، شاید آئندہ بھی کرتے رہیں، کیونکہ یہی اس ملنگ نے سکھایا ہے، لیکن جو داغ دل پہ لگا گئے ہو آپ، آج وہ جاتے جاتے ہی جائے گا، کہ جو دل پہ آج داغ لگ گیا وہ اتنی آسانی سے نہیں جائے گا۔ مزید کہا کہ بس اتنا یاد رکھنا، جب تک زندہ ہے خان سے پیار کرتے رہیں گے۔ وہ نہ صرف ہمارا لیڈر ہے بلکہ ہمارا ہیرو ہے، ہمارا فخر ہے۔ ہم نے اسے پاکستان کا سبز ہلالی پرچم سر بلند کرتے دیکھا، پاکستان سے اس کی محبت دیکھ کر بڑے ہوئے ہیں ہم، بڑے ہوئے ہیں، اس کی جوانی ڈھلتی گئی اور ہم جوان ہوتے گئے، ہم بڑے ہوتے گئے اور وہ اپنا سب کچھ کھوتا گیا۔ ماں کھوئی، گھر ٹوٹا، بچے جدا ہوئے، شہزادوں جیسی زندگی ڈیتھ سیل کی نظر ہو گئی۔ آپ نے آج اس سے پوچھا نا کہ تم کون ہو، تو سن لو، وہ اکیلا نہیں، ہم سب اس کے ساتھ ہیں، ہم پاکستان ہیں، ہم 25 کروڑ ہے اور ہمارا لیڈر صرف ایک ہے، عمران خان۔ انہوں نے بات کی۔ اب ذرا آگے آ جائیں جی۔ ایک ٹویٹ بیرسٹر گوہر علی خان نے بھی کیا ہے، جو کہ نگران چیئرمین ہے پاکستان تحریک انصاف کے۔ اس کو ذرا غور سے دیکھیے گا۔ کہتے ہیں کہ میں ہمیشہ سے امید کرتا آیا ہوں کہ تناؤ کم اور تعلقات میں بہتری آئے۔ آج ISPR کی پریس کانفرنس سے مایوسی ہوئی ہے۔ ملک کا دفاع اہم ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کا بیانیہ کبھی ملک دشمن نہیں ہے اور نہ ہوگا۔ ریاستی ادارے اور سیاسی لوگ ایک دوسرے کو ذہنی مریض کہیں یا خطرہ سمجھے تو یہ افسوسناک ہے۔ یعنی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر عمران خان ذہنی مریض کہیں یا DG-ISPR ذہنی مریض کہیں تو افسوسناک ہے، دونوں کو غلط کہہ رہے ہیں۔ یہ بھی کہا کہ پاکستان بھی ہمارا اور فوج بھی ہماری، ہم نے اس کا عملی مظاہرہ کیا اور کریں گے۔ یہ وقت ہے کہ سب ایک دوسرے کو تسلیم کریں، جگہ دیں اور اعتماد کے فقدان کو ختم کریں۔ انہوں نے کہا کہ میں تمام جمہوری پسند قوتوں سے اپیل کرتا ہوں کہ تناؤ کو کم کرنے میں کردار ادا کریں۔ میں اپیل کرتا ہوں کہ کچھ نان سٹیک ہولڈر کا طرز عمل پاکستان تحریک انصاف اور اداروں کے درمیان تناؤ کا سبب نہیں بننا چاہیے۔ بانی PTI اور بشرا بی بی جیل میں ہیں، ان سے ملاقاتوں کی اجازت ہو تو ہم بہتری کی طرف چلے جائیں گے۔ ملک تناؤ اور انتشار کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ بانی PTI، بھائی عمران خان کا نام بھی مسٹر گوہر علی خان نے لکھنا مناسب نہیں سمجھا، اور اپنے ٹویٹ کے اندر انہوں نے کہا جی عمران خان بھی غلط کر رہے ہیں اور DG-ISPR بھی غلط کر رہے ہیں۔ اب یہ فیصلہ پاکستان تحریک انصاف کی عوام نے کرنا ہے۔ آگے آ جائیں جی۔ ایک نوجوان صحافی ہیں فہیم اختر ملک، انہوں نے ایک بڑی ٹیکنیکل بات کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ذہنی مریض کی جگہ پر کوئی اور لفظ بھی کہا جا سکتا تھا، لیکن غصہ ہی اتنا تھا کہ وہی لفظ کہہ دیا جو عمران خان نے کہا تھا۔ عمران خان نے بھی ذہنی مریض کہا اور DG-ISPR نے بھی ذہنی مریض کہا۔ مزید انہوں نے کہا کہ ذہنی مریض کی جگہ پر نفسیاتی مریض، پاگل، دیوانہ، فکری مضطرب، ناقص العقل، بے وقوف، اعصابی مریض، مینٹل، بد حواس باختہ، ذہنی صحت کے مسائل سے دوچار، نفسیاتی عارضے میں مبتلا، ذہنی دباؤ کا شکار، ذہنی عدم توازن کا شکار، جذباتی اور ذہنی مشکلات سے گزرنے والا بھی کہہ سکتے تھے، لیکن کاپی کیا۔ اب ایسے کیسے بیانیہ بنے گا؟ عمران خان جو کہتا ہے آپ اسی کی سستی کاپی کرتے ہیں، کچھ الگ سے نیا مارکیٹ میں لائیں، شاید بات بن سکے۔ یہ انہوں نے بات کی ہے۔ آگے آ جائیں جی۔ پاکستان تحریک انصاف کے سینیٹر ہیں ولید اقبال، انہوں نے ندیم ملک کے شو میں رانا ثناء اللہ کے بارے میں کہا۔ انہوں نے کہا جی جن لوگوں نے رانا ثناء اللہ کی مونچھیں منڈوا دی تھیں، انہوں نے انہی کو باپ بنا لیا۔ تو آگے سے رانا ثناء اللہ نے جواب دیا کہ آپ لوگوں نے بھی تو ان کو باپ بنایا ہوا تھا، ایک وقت تھا کہ وہ آپ کے باپ تھے۔ تو ولید اقبال نے کہا جی بالکل بات صحیح ہے، وہ ہمارے بھی باپ تھے، لیکن جو کچھ ہمارے ساتھ ہوا ہے اس کے بعد ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم باپ نہیں بنائیں گے، اور آپ کے ساتھ تو ایک دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 3 دفعہ اور آپ نے پھر باپ بنا لیے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے اور آپ کے درمیان فرق ہے کہ ہمارے ساتھ تو ایک دفعہ ہو گیا اور ہم نے اب فیصلہ کیا کہ ہم اب باپ نہیں بنائیں گے، اور آپ کے ساتھ تو کئی مرتبہ ہوا اور آپ نے دوبارہ پھر باپ بنا لیا۔ یہ انہوں نے بات کی ہے۔ عطا تارڑ صاحب کی بات سن لیں۔
कहते हैं कि इमरान खान 1-1.5 घंटा ट्रेडमिल पर भागते हैं। इमरान खान जो सुबह नाश्ते के तौर पर नोश फरमाते हैं वो गरीब आदमी के 1 हफ्ते की खुराक है। अंदाजा लगा ले, ये इस हुकूमत की टेंशन है। जवाब दे जरा इमरान खान को सियासी मैदान में, छोड़े जरा इमरान खान को 10 मिनट के लिए, चले 5 मिनट के लिए छोड़े जरा, एक वीडियो पैगाम रिकॉर्ड करवा के वापस अंदर चला जाएगा, देखिएगा फिर आप कहां पर खड़े होते हैं और इमरान खान कहां पर खड़े होते हैं। आगे आ जाए, फैसल वाडा साहब ने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया है। कहते हैं कि इमरान रियाज खान एक समझौते के तहत बाहर गया है, उसके साथ एक डील हुई थी कि वो आदिल राजा को टेक ऑन करेगा। उन्होंने कहा कि इसे बाहर भेजना हमारी बहुत बड़ी गलती थी, उसके वालिद की वजह से मैं खामोश हूं, मैं उसके वालिद का बड़ा एहतराम करता हूं। ये फैसल वाडा साहब ने बात किया कि इमरान रियाज खान एक डील के तहत मुल्क से बाहर गया। तो इनको जवाब दिया है कासिम खान सूरी ने। उन्होंने कहा कि यह इंकशाफ सरासर झूठ है। इमरान रियाज खान किसी डील पर नहीं निकला, मैंने खुद अपने लोगों के जरिए उसे अफगानिस्तान के रास्ते से खुफिया तौर पर निकलवाया क्योंकि रियासत उसे मारने पर तुली हुई थी। उन्होंने कहा कि ये साहब जो आज झूठ बेच रहे हैं, इन्हें तो हकीकत की अलफ बे भी मालूम नहीं। हकीकत यह है कहानी सुनाने वाला सिर्फ एक जहनी मरीज का टोमी है। उन्होंने कहा कि हकीकत यह है कि कहानी सुनाने वाला सिर्फ एक जहनी मरीज का टोमी है, अपने मालिक की हड्डी मुंह में लिए भागता फिरता है, सच उनके हुक्म पर नहीं चलता। ये उन्होंने बात किया कासिम खान सूरी ने। देखते हैं कि फैसल वाडा साहब ने अगर इमरान रियाज खान डील करके गए हैं तो आने वाले वक्त में वो कोई सबूत सामने रखेंगे या नहीं रखेंगे, किन लोगों से बात हुई, किन लोगों ने बार बजवाया, और एंकर इमरान रियाज खान का जवाब भी देखते हैं कि वो इसके ऊपर क्या जवाब देते हैं। ठीक है जी नाज़रीन किराम, अभी तक इतना ही। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के करोड़ों अवाम पाइंदाबाद।